محفل میں ہے جامو جم نہیں یہاں کوئی کسی سے کم نہیں. یہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. مجھے جو وقت دیا گیا انشاءاللہ اسی وقت کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا. لیکن ایک مرتبہ اگر آپ بیدار ہیں, اس لیے کہ میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں, زیادہ ہلانے ڈلانے کا کوئی مطلب ہے نہیں. آپ نے اپنی روش نہیں بدلی ہے, ہو سکتا ہے علن صاحب تشریف لائے پھر اپنی روش آپ تبدیل کر دیں, لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں بھی کوشش کروں گا تو ناکام ہی جاؤں گا. لیکن پھر بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ محبت سے ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیں سبحان اللہ. ذرا بولے یا رسول اللہ, ذرا ایک مرتبہ محبت سے پکارے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اچھا پڑھا نسیم بھائی نے اور انوار و اقرار صاحبان نے. میں چاہتا ہوں 2-3 شعر آپ مجھ سے بھی سن لیں. دیکھیں ایک شاعر ہے جس کو دنیا, علن بھائی آپ توجہ فرمائیں گے, ہاں آپ اس شعر پہ توجہ فرما دیں گے تو سمجھیے شعر و شاعری کامیاب ہے. اختر شیرانی ایک شاعر گزرا ہے ہندوستان کا, توجہ ہے آپ کی. اس نے زندگی میں حضور کی ایک نعت لکھی. میں چاہتا ہوں اس کے 2-3 شعر آپ مجھ سے سن لیں. اشعار اور الفاظ تھوڑے سے سخت ہیں لیکن یہ علماء سمجھتے ہیں, سمجھیں گے, انشاءاللہ یہ بولیں گے تو ان کو دیکھ کر کے آپ بولیے گا. اختر شیرانی مطلع میں کہتا ہے مسند نشین عالم امکان تو. ذرا سنیں اختر شیرانی کون ہے, اس کے بارے میں آپ سن لیں, انشاءاللہ آپ کا دل مچل جائے گا. ذرا بولے محبت سے سبحان اللہ. دیکھیں اختر شیرانی ہندوستان کا ایک شاعر گزرا ہے جو مشاعرے کا شاعر ہوا کرتا تھا. اس نے اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف غزل کے اشعار کہے ہیں. اس نے زندگی میں نعت صرف ایک لکھی ہے اور وہ بھی اس نے قید خانے میں جیل میں بیٹھ کر کے لکھی ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ اختر شیرانی کون ہے؟ یہ جب بھی مشاعرے میں جاتا تھا اس کے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی تھی, اس کے بعد یہ اشعار پڑھتا تھا. ہمیشہ نشے میں رہتا تھا. ایک مرتبہ یہ مشاعرے میں تھا, اس نے عوام سے کہا, عوام سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا سنو, آج تم میں سے جو شخص جس کا نام لے لے گا میں اس کی برائی میں شعر پڑھ دوں گا. توجہ ہے, اس نے کہا نام لو, جس کا بھی نام لوگے وہ چاہے اپنے وقت کا پی ایم ہو, چاہے اپنے وقت کا سی ایم ہو, چاہے ڈی ایم ہو, چاہے جتنا بڑا ادھیکاری ہو, اگر اس کا نام لے لوگے میں اس کی برائی میں شعر پڑھ دوں گا. توجہ کریں, اس نے کہا نام لو, میں اس کی برائی میں شعر پڑھوں گا. مجمع کے ایک کونے سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے وہاں سے کہہ دیا محمد. کیا محمد؟ اس نے کہا تھا نام لو, جس کا بھی نام لوگے اس کی برائی میں شعر پڑھوں گا. نشے میں ہوتا تھا, شراب کی بوتل ہاتھ میں ہوتی تھی, ایک گھونٹ لگاتا تھا, اس کے بعد شعر پڑھتا تھا. اس نے کہا نام لو, جس کا بھی نام لوگے اس کی برائی میں شعر پڑھ دوں گا. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا محمد. اختر شیرانی نے اس کی طرف گھور کر کے دیکھا, پھر اختر شیرانی دوسری طرف متوجہ ہو گیا. اس نے کہا نام لو, جس کا بھی نام لوگے اس کی برائی میں شعر پڑھ دوں گا. کسی نے کسی ادھیکاری کا نام لے لیا, کسی نے کسی پولیٹیشین کا نام لے لیا, کسی نے کسی نیتا کا نام لے لیا. اختر شیرانی نے اس کی برائی میں شعر پڑھا, پھر وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا محمد. پھر اختر شیرانی نے اس کی طرف دیکھا, پھر اختر شیرانی نے کہا نام لو, جس کا بھی نام لے لوگے اس کی برائی میں شعر پڑھ دوں گا. پھر وہ تیسری مرتبہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا محمد. تو علماء فرماتے سنو, اختر شیرانی کے ہاتھ میں اس وقت جو شراب کی بوتل تھی اس نے مائک پہ پھوڑا ہے اور لے جا کے اس کے پیٹ میں ڈال دیا ہے اور کہا سن, نشے میں ہوں مگر اتنا بھی نشے میں نہیں ہوں کہ اپنے نبی محمد کو نہ پہچان سکو. اختر شیرانی نے کہا سن, جو جان مانگے گا تو جان دیں گے, جو مال مانگے گا تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے. اختر شیرانی نے کہا تو سن, تو محمد سے تھا, تو نے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں چیز کیا لہو غلط. محمد اس کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں تھا. اختر شیرانی کا نے کہا کیا سمجھتا, نشے میں ہوں, نشے میں ضرور ہوں مگر اتنا بھی نشے میں نہیں ہوں کہ حضور کو نہ پہچان سکو. تو میرے نبی کا نام بار بار لیتا ہے. اختر شیرانی کو قید ہوئی ہے, آپ کو جیل بھیجا گیا ہے. وہیں پہ اختر شیرانی نے توبہ کی کہ اللہ زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اور اختر شیرانی نے قلم اٹھائی ہے اور قلم اٹھانے کے بعد انہوں نے حضور کی ایک نعت لکھی ہے. اور اختر شیرانی نے کہا تھا میں اس عقیدے کے ساتھ حضور کی نعت لکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشعار اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے تو اسی کی بدولت اختر شیرانی کی مغفرت ہو جائے گی. اختر شیرانی کہتا ہے مسند نشین عالم امکا تو ہی تو ہو اور اس انجمن کی شمع فروز آتی بھی. اور اختر شیرانی آگے کہتا ہے یا رسول اللہ
دنیائے ہست بود کی زینت تمہیں سے ہے، دنیائے ہست بود کی زینت تمہیں سے ہے۔ اختر شیرانی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو آسمان میں ستارے نظر آ رہے ہیں مولا یہ سب تیرے حبیب کے صدقے طفیل سے ہے۔ آج یہ جو ہمیں اور آپ کو دنیا کی رانائیاں نظر آ رہی ہیں یہ سب حضور کے صدقے میں ہے۔ آج جو یہ انسان نظر آ رہے ہیں، آج جو یہ حیوانات نظر آ رہے ہیں، یہ جو آج شجر و حجر نظر آ رہے ہیں یہ سب حضور کے صدقے میں ہے۔ اگر حضور دنیا میں نہ آتے تو اللہ اس کائنات کو پیدا بھی نہ کرتا۔ اختر شیرانی کہتا ہے یا رسول اللہ دنیائے ہست بود کی زینت تمہیں سے ہے اور اس باغ کی بہار کے سامات میں۔ اور آخر میں اختر شیرانی کہتا ہے یا رسول اللہ تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی، تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں، تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں۔ توجہ کرو اختر شیرانی کہتا ہے یا رسول اللہ تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں، اور ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تمہیں تو ہو۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کی سرکار بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ اگر یہ اشعار مقبول ہو گئے تو ہم سب کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور جس نے اس اشعار کو لکھا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اب توجہ کر لیں، بس 2-3 قیمتی باتیں مجھے آپ سے کرنی ہے اور اس کے بعد میری گفتگو ختم ہوتی۔ توجہ کریں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پہ اور آپ پہ بے شمار احسانات ہیں، توجہ رکھیے گا۔ اگر ہم اللہ کے احسانات کو گننا چاہیں ہماری اور آپ کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں مگر ہم اللہ کے احسانات کو نہیں گن سکتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کون سے احسان ہیں اللہ کے، تو ذرا آپ بتائیں یہ کائنات آپ کو نظر آتی ہے، اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ آپ کو یہ جو آسمان نظر آتا ہے، یہ جو زمین نظر آتی ہے، اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ کو جو یہ جانور نظر آتے ہیں، آپ کو جو یہ چوپائے نظر آتے ہیں، آپ کو جو یہ پرندے نظر آتے ہیں، ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ذرا آپ اللہ کے احسانات کو دیکھیں، 18,000 سے زائد مخلوقات ہیں اللہ کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں پیدا کیا جو مخلوق اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو مخلوق اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، جو مخلوق اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، جو مخلوق اللہ کو سب سے زیادہ اشرف ہے، جو مخلوق اللہ کو سب سے زیادہ اقرب ہے، جس مخلوق سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ نے انسان بنا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا آپ بتائیں اگر اللہ چاہتا تو آپ کو ستارہ بنا کے آسمان میں رکھ دیتا، کیا کر لیتے؟ اگر اللہ چاہتا تو آپ کو سورج بنا کر کے ادھر سے نکالتا ادھر ڈباتا، آپ کیا کر لیتے؟ اگر اللہ چاہتا تو آپ کو پیڑ پودا بنا کے کہیں نصب کر دیتا، کیا کر لیتے؟ لیکن یہ اللہ کا احسان ہے، اس لیے کہ ہم نے نہ اللہ سے دعا مانگی تھی، نہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، نہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی درخواست کی تھی کہ اللہ ہمیں انسان بنا کے پیدا کر دے۔ یہ اللہ کا محض فضل ہے کہ 18,000 مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اور آپ کو پیدا کیا تو جو مخلوق سب سے زیادہ افضل ہے انسان بنا کے پیدا کیا۔ اگر آپ کو سبق لینا آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، تو آپ کو میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ لیکن اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں جن کو دنیا حضرت بایزید بستامی کے نام سے جانتی ہے، ان کے بارے میں مورخین فرماتے ہیں توجہ کریں، جب یہ اپنی گلی سے نکلتے تھے اپنے گھر سے باہر، ان کی گلی میں کتا رہتا تھا، جب بھی آپ گلی سے نکلتے یہ کتا آپ کو دیکھ کر کے بھونکتا، جیسے یہ بھونکتا حضرت بایزید رونے لگتے۔ کئی مرتبے ایسا ہوا کہ جب آپ گزرتے یہ کتا بھونکتا، آپ فوراً رونے لگتے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی، آپ فوراً رونے لگتے۔ ایک مرتبہ آپ کے مریدوں نے، آپ کے ماننے والوں نے، آپ سے محبت کرنے والوں نے حضرت بایزید بستامی سے پوچھا آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں لیکن جب یہ کتا آپ پر بھونکتا ہے تو آپ رونے کیوں لگتے ہیں؟ کہ آپ کو اس کتے سے خوف آتا ہے؟ کہ آپ کو اس کتے سے ڈر لگتا ہے؟ آخر آپ روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت بایزید کا آپ جواب سنیں اور دیکھیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ اللہ حضرت بایزید فرماتے ہیں لوگوں سنو، یہ کتا مجھے دیکھ کر کے بھونکتا نہیں ہے بلکہ یہ کتا مجھ سے اپنی زبان میں یہ کہتا ہے کہ بایزید مجھے ایک سوال کا جواب دے دے کہ تیری آخر ایسی کون سی نیکی تھی کہ جس نیکی کی بنیاد پر اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا کہ جس گناہ کی بنیاد پر اللہ نے مجھے کتا بنا دیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ توجہ آپ کی دیکھیں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، کتنا بڑا فضل ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کوئی نجس جانور بنا کے پیدا کرتا،
नजिसुल ऐन बना के पैदा कर देता, हमें और आपको चाहता चौपाया बना के पैदा करता, परिंदा बना के पैदा करता, क्या कर लेते। हजरत बायजीद कहते लोगों फिर ये कुत्ता मुझे जवाब भी देता है। हजरत बायजीद कहते लोगों ये कुत्ता मुझसे कहता है बायजीद अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, मुझे कुत्ता बना के पैदा कर दिया, ये अल्लाह का तुझ पे फजल है, अल्लाह का तुझ पे एहसान है कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा किया है। हजरत बायजीद फरमाते लोगों ये कुत्ता मुझसे कहता है बायजीद अगर तू अपने सर को सजदे में रख दे और क़यामत तक अल्लाह की इबादत करता रहे तो अल्लाह के एक एहसान का बदला कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा किया है, क़यामत तक सजदा करके भी अल्लाह के इस एहसान का बदला तू अदा नहीं कर सकता है। हज़रत बायजीद कहते लोगों ये कुत्ता मुझसे कहता है बायजीद अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया है, ये तेरी नेकियों का सिला नहीं है, तेरी इबादतों का सिला नहीं है, तेरी दुआओं का सिला नहीं है, ये तो महज अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह। देखें सिर्फ इंसान नहीं बल्कि अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बना के पैदा किया। अल्लाह के एहसानात को आप देखें, आप और हम जब सांसें लेते हैं आप देखें हर सेकंड हम और आप सांस अंदर बाहर करते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं ये अल्लाह का फजल है कि सांस अंदर जाती है, जब भी हम बाहर सांस छोड़ते हैं ये अल्लाह का एहसान है कि सांस बाहर जाती है। अगर अल्लाह न चाहे तो ना हम सांस अंदर ले सकते हैं ऑक्सीजन और ना ही सांस बाहर छोड़ सकते हैं। जब भी सांस लिया करें हुजूर गौसे आजम फरमाते अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, इसलिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि सांसें अंदर तो जाती है लेकिन बाहर नहीं आती है। जरा तवज्जो कर ले, लेकिन हम सांस भी लेते हैं ये अल्लाह का हम पे और आप पे फजल है, हम और आप ऑक्सीजन भी लेते हैं ये अल्लाह का हम पे और आप पे एहसान है। लेकिन अल्लाह का करम आप देखें कि अल्लाह ने सिर्फ इंसान नहीं बनाया बल्कि हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, मुसलमान बनाया है। और किस नबी की उम्मत में पैदा किया है? जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए हमारे और आपके जैसे लोग नहीं बल्कि अल्लाह के बड़े बड़े नबी, अल्लाह के बड़े बड़े रसूल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र नबी और रसूल ने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे नबी ना बना करके, मूसा ना बना करके अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस अजीम शान नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है। लेकिन ये नौजवान हमारे यहाँ बैठे जरा गौर कर ले, आज नौजवानों को सबकी जिंदगी समझने का वक्त है, बस आखिरी पैगाम देकर रुखसत होता हो, सबकी जिंदगी को पढ़ने का वक्त है। लेकिन जरा मेरे नौजवान बताएं जिस नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है, ऐसा अजीम शान नबी कि जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए बड़े बड़े जलीलुल कद्र अंबिया और रसूल ने दुआएं मांगी है, लेकिन अल्लाह ने हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। ये नौजवान यहाँ बैठे हैं, आज सबकी जिंदगी को पढ़ने का वक्त है, सबकी जिंदगी को समझने का वक्त है, लेकिन हुजूर की जिंदगी को आज नौजवानों के पास न समझने का वक्त है, न पढ़ने का वक्त है, न उस पर अमल करने का वक्त है। इतने नौजवान यहाँ बैठे हैं, अगर किसी को मैं खड़ा करके यहाँ पूछ लूं कि बताओ हुजूर मक्के में पैदा हुए हैं या मदीने में पैदा हुए तो नहीं मालूम है, पूछ लिया जाए बताओ हुजूर ने कितने निकाह फरमाए नहीं मालूम है, पूछ लिया जाए बताओ किस उम्र में अल्लाह के नबी ने ऐलान नबूवत किया नहीं मालूम है। लेकिन इन नौजवानों को खड़ा करके पूछ लिया जाए बताओ बॉलीवुड में कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है, ये आपको गिना देंगे। इनसे पूछ लिया जाए बताओ क्रिकेटर में कौन सा क्रिकेटर फ्लॉप है, कौन सा हिट है, ये आपको गिना देंगे। इनसे पूछ लिया जाए बताओ आईपीएल में कौन सी टीम चैंपियन हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है, ये आपको गिना देंगे। लेकिन हुजूर की जिंदगी के बारे में पूछ लिया जाए कुछ नहीं मालूम है। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा था कुछ शिकन उड़ गए बाकी जो बचे बुदगर है, उम्मती पाई से रुसवाई पैगंबर है, हर कोई मस्ती में ज़ोक़े तन्नासानी है, तुम मुसलमान हो वो अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है वही दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। और आखिर में डॉक्टर इकबाल ने कहा था सुनो वो मुअज़्ज़ज़ है ज़माने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारीख़े गिराओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस मैं आपको ये बता के रुखसत होता हूँ, आज हुजूर की जिंदगी को पढ़ने का आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन आप देखें आपकी नबी की जिंदगी को अगर कोई गैर मुस्लिम भी पढ़ लेना जिसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से ना हो, वो भी हुजूर पर ईमान लाता हुआ नजर आता है, हुजूर का कलमा पढ़ता नजर आता है। तवज्जो करें, अभी देखें कुछ साल कबल बिल्कुल माजी करीब में बिल्कुल ये पास्ट प्रेजेंट गुजरा है, इसी बिल्कुल करीब में एक शख्स है जो मजहब ईसाईयत को छोड़ करके उसने हुजूर का कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़ करके
کے مسلمان ہوا ہے. جب اس سے میڈیا نے پوچھا ہے کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے اسلام کی طرف اٹریکٹ کیا ہے, آخر کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے مذہب عیسائیت کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے, اور تو اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر کے تو نے مذہب اسلام کا کلمہ پڑھا ہے اور تو مسلمان ہو گیا ہے, تو ذرا توجہ کریں. اس نے کہا میں نے اسلام کے پروفٹ کی, اسلام کے پیغمبر کی, اسلام کے رسول کی, اسلام کے نبی کی اور مسلمانوں کے آقا کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا ہے. ان کی زندگی کے صرف 2 واقعات میں نے پڑھے ہیں اور میں ان پر ایمان لے آیا. آپ بتائیں, اس سے پوچھا گیا کون سے واقعات, اور ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیں صحابہ کتنے, تقریباً 1,24,000 کم و بیش, لیکن آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں. یہ علماء کرام تشریف فرما ہے, آپ کو 1,24,000 صحابہ میں 24 صحابہ بھی ایسے نہیں ملیں گے, یا کوئی آپ کو ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے حضور کی نماز کو دیکھا ہو اور وہ حضور پر ایمان لے آیا ہو, جس نے حضور کے حج کو دیکھا ہو اور حضور پر ایمان لے آیا ہو, جس نے حضور کی قرآن کی تلاوت کو سنا ہو اور حضور پر ایمان لے آیا ہو. نہیں, آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھ لیں, جتنے بھی صحابہ ہیں سب نے حضور کے کردار کو دیکھا ہے, حضور کے اخلاق کو دیکھا ہے اور کلمہ پڑھنے کے لیے تیار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں آپ, اس عیسائی شخص سے پوچھا گیا بتاؤ کون سی چیز ہے جس نے تجھے مذہب اسلام کی طرف اٹریکٹ کیا. اس نے کہا اسلام کے پیغمبر کی زندگی کو میں نے پڑھنا شروع کیا ہے, ان کی زندگی کے 2 واقعات میں نے پڑھے ہیں اور میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں. اس سے پوچھا گیا کیا پڑھا ہے, تو اس نے کہا پہلا واقعہ میں نے پڑھا کہ اسلام کے پیغمبر مرتبہ صحابہ کے درمیان تشریف فرما دے, توجہ کرے. وہ کہتا ہے ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا آیا اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی, میرا اکلوتا بیٹا ہے جو صبح سے گم ہے, حضور شام ہونے کو آئی ہے, سورج ڈوبنے والا ہے, اے اللہ کے نبی جہاں جہاں ممکن تھا میں نے مدینے کے گلیوں میں چاروں طرف اسے تلاش کر لیا ہے. اے اللہ کے نبی میرا اکلوتا بیٹا ہے, میری بیوی کا رو رو کے برا حال ہے, اے اللہ کے نبی آپ دعا فرما دے تاکہ وہ میرا بیٹا مجھے مل جائے. ابھی اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اس کے بیٹے کو فلاں باغ کے پاس کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. جیسے اس شخص نے یہ سنا ہے فوراً وہ صحابہ کے مجمع سے نکلا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بھاگا ہے. جیسے ہی وہ باہر گیا ہے اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا اس کو بلا کر کے لائے. صحابہ نے تو اس شخص کو بلایا ہے, حضور نے اس شخص کو اپنے قریب بٹھایا ہے اور حضور فرماتے بڑی جلدی آپ کو یہاں سے جانے کی. وہ شخص عرض کرتا ہے اللہ کے نبی آپ خود بچوں کے باپ ہیں, حضور آپ کو معلوم ہے کہ اولاد سے بچھڑنے کا درد کیا ہوتا ہے. اے اللہ کے نبی میرا اکلوتا بیٹا ہے جو صبح سے میری نظروں سے اوجھل ہے, حضور اب مجھے اس کا پتہ چل گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ممکن ہو میں اپنے بیٹے کا دیدار. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. حضور نے فرمایا بے شک تم اپنے بیٹے کے پاس چلے جانا, میری ایک بات اس کو ذہن میں رکھنا, یاد رکھنا. وہ شخص کرتا ہے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان, حضور بتائیں. حضور نے کہا سنو جب تم اس باغ کے قریب جانا نا, توجہ کرے آپ, جہاں تمہارا بیٹا کھیل رہا ہو تو جو تم نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے نا وہ نام لے کے پکارنا, اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہنا. وہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی, اس کو تعجب ہوا. وہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی آخر وہ میرا بیٹا ہے, اگر میں اسے بیٹا کہہ دوں تو اس میں حرج کیا ہے. حضور آخر وہ میری اکلوتی اولاد ہے, میں اپنی جان سے زیادہ اسے پیار کرتا ہوں, حضور اگر اسے بیٹا کہہ دوں تو اس میں حرج کیا ہے. حضور نے فرمایا سنو جن بچوں کے پاس تمہارا بیٹا کھیل رہا ہے, جن لڑکوں کے ساتھ میں تمہارا بیٹا کھیل میں مشغول ہے, ممکن ہے کہ جو بچے تمہارے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے ہو ان میں کوئی ایسا بیٹا بھی ہو کہ جس کا باپ نہ ہو. تم اپنے بیٹے سے صبح سے بچھڑے ہو, تمہاری آواز میں بلا کا درد ہوگا. جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تمہاری آواز میں عجیب سا درد ہوگا. اگر کوئی ایسا بیٹا بھی ہے کہ جس کا باپ نہیں ہے, اگر وہ تیری اس محبت کو دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے عرض کر دے کہ اے اللہ کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا, وہ بھی مجھے بیٹا کہہ کے پکارے, تو حضور فرماتے سن تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے اپنے دل کو تسکین پہنچا لے گا. لیکن اگر ایک یتیم کا دل چھلنی ہو گیا تو اس کے غم کا مداوا تمہارے پاس نہیں ہوگا. وہ عیسائی شخص کہتا لوگوں کو جس نبی کو ایک یتیم بچے کے دل کے ٹوٹنے کا اتنا خیال ہو, اس سے عظیم انسان کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا ہے, اور جس مذہب کا پیغام لے کے وہ آئے ہیں اس سے عظیم مذہب کوئی ہو نہیں سکتا ہے. اس نے کہا اسی لیے میں نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہوں. میرا ایمان کہتا ہے سارے اچھے میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں آپ اپنے نبی کی زندگی کو, حضور نے ایک یتیم بچے کے دل کے ٹوٹنے کا بھی خیال کیا. حضور فرماتے
बेटा कह के मत पुकारना, नाम जो रखा है वो नाम लेकर के, जो भी उसका नाम होगा नाम ले लेना, वो तुम्हारे पास आ जाएगा, बेटा न कहना। अगर यतीम का दिल टूट गया, हुजूर फरमाते हैं यतीम का दिल जो तोड़ता है अल्लाह उससे नाराज होता है। अगर यतीम के दिल को तकलीफ हो गई तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। तुम अपने दिल को तो सुकून पहुंचा लोगे, लेकिन यतीम का दिल टूटेगा, उसके गम का मदावा तुम्हारे पास नहीं होगा। वो ईसाई शख्स कहता है सुनो, जब मैंने एक और वाक़ये को पढ़ा है, वो कहता है इस्लाम के पैगंबर तशरीफ फरमा है, एक अरब की पागल औरत आई हुजूर के पास और आके उसने हुजूर को अपनी तरफ बुलाया इशारा करके। जब हुजूर उसकी तरफ गए, उसने कहा ऐ अल्लाह के नबी, यहाँ मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप अरब के रेगिस्तान में चलिए। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रिवायत को उसको रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं लोगों, उस औरत ने जिसने हुजूर को अपनी तरफ बुलाया था, आप फरमाते हैं लोगों तुम्हें मालूम है कि वो औरत कौन थी? वो अरब की इतनी बड़ी पागल औरत थी कि लोग उसको देख करके अपना रास्ता बदल लेते थे। वो अरब की इतनी बड़ी पागल मशहूर औरत थी कि जब लोग उसको देखते थे रास्ता तब्दील कर देते थे कि अगर इससे मुलाकात हो गई घंटों हमारा वक्त खराब कर देगी। लेकिन जब उसने हुजूर को अपनी तरफ बुलाया है और बुलाने के बाद कहती यहाँ आपसे बात नहीं करोगे, अरब के रेगिस्तान में चले। हुजूर उसके साथ अरब के रेगिस्तान में गए हैं। जरा आप अंदाजा लगाए, ऊपर गर्म सूरज, नीचे गर्म रेत, लेकिन अल्लाह के नबी घंटों उसकी गुफ्तगू को सुनते रहे हैं, हुजूर घंटों उसकी बातों को सुनते रहे हैं। जब हुजूर वापस आए हैं, हजरत उमर अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। हुजूर ने फरमाया क्यों? हजरत उमर अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी आप उस पागल की बात सुनने के लिए चले गए, उसने आपका घंटों वक्त खराब कर दिया। तो अब मेरे नबी का जवाब आप सुने। मेरे नबी फरमाते हैं उमर सुनो, अगर उसकी बात को मोहम्मद भी न सुने तो फिर कौन सुनेगा? और हुजूर ने उस बूढ़ी औरत की तरफ इशारा करके फरमाया, हुजूर ने फरमाया ऐ बूढ़ी औरत सुन, जब तेरे दिल में दर्द ज्यादा हो जाए, जब तेरे दिल में गम ज्यादा हो जाए, जब तेरे दिल में तकलीफें ज्यादा हो जाए, तो अरब के जिस नुक्कड़ पे, जिस चौराहे पर चाहे मोहम्मद को आवाज दे देना, मैं आऊंगा और जितनी देर चाहे ना तुम मुझसे गुफ्तगू कर लेना। मेरा ईमान कहता है सारे अच्छे में अच्छा समझिए जिसे, और उस अच्छे से अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तवज्जो है आपकी, देखें ये हुजूर का इखलाक है। देखें आज जो इस्लाम हम तक और आप तक पहुंचा है, आज पूरी दुनिया में जो मजहब इस्लाम तमाम रिलीजन में बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, सारे मज़ाहिब में सबसे तेजी के साथ फैलने वाला मजहब इस्लाम है। जो भी इस पर रिसर्च करता है इसके खिलाफ लिखने के लिए, वो भी मजहब इस्लाम की हक्कानियत को तस्लीम करके मुसलमान हो जाता है, हुजूर की जिंदगी को पढ़ता है और इस्लाम लाने के लिए तैयार हो जाता है। जरा तवज्जो कर लें, आप आखिरी बात सुन लें। देखें आज इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है और कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा खित्ता नहीं है जहां मजहब इस्लाम पहुंचाना हो। और हुजूर फरमाते सुनो, उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक हर एक घर में अल्लाह अपने मजहब इस्लाम को पहुंचाना दे। मजहब इस्लाम कोई ऐसा कच्चा पक्का घर कयामत तक बचेगा ही नहीं कि जिस घर में मजहब इस्लाम पहुंचे ना। इसलिए कि शायर ने कहा सुनो, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जिसे तुम कितना दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, तवज्जो है आपकी। देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी किसी की गर्दन पे तलवार रख के नहीं कहा हुजूर ने कलमा पढ़ो। आप देखें पूरी दुनिया में अगर आज मजहब इस्लाम पहुंचा है, इस्लाम का पैगाम पहुंचा है, तो ये देन है हुजूर के किरदार की। आपको एक भी तारीख ऐसी नहीं मिलेगी कि हुजूर ने गर्दन पे तलवार रख दी और कहा कलमा पढ़ ले, तो किसी ने तलवार के डर से कलमा पढ़ाओ नहीं, बल्कि हुजूर का किरदार ऐसा था कि लोग हुजूर के किरदार को देखते थे और इस्लाम लाने के लिए तैयार हो जाते थे। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, एक यहूदी शख्स आया है, तमाम सहाबा को हुजूर के इर्द गिर्द हुजूम है, मस्जिद नबी में पहुंचता है और पहुंचते ही मस्जिद नबी में पेशाब करने लगता है। तवज्जो कहा, मस्जिद नबी में पेशाब करता है। जैसे ही हजरत उमर ने देखा खड़े हो गए, तलवार निकाल ली है। हजरत अली ने भी बाजुए समेट ली है, तमाम सहाबा खड़े हो गए हैं। हुजूर ने सहाबा के इरादों को देखा है, सहाबा के तेवर को देखा है। हुजूर ने सबको मना कर दिया कि आप बैठ जाओ। जब उसने पेशाब कर लिया, हुजूर ने उसको अपनी तरफ बुलाया है और बुलाने के बाद हुजूर ने उससे मुस्कुरा करके पूछा, हुजूर ने कहा किस मजहब से ताल्लुक रखता है तो उसने कहा मैं यहूदी हूँ। हुजूर ने कहा तेरी कोई तो इबादत गाह होगी जहाँ तू जाके इबादत करता होगा। उसने कहा है मैं जाके चर्च में इबादत करता हूँ। हुजूर ने कहा ये बता, अगर कोई तेरे इबादत गाह में जाकर के पेशाब कर दे, गंदगी कर दे, तो तुझे कैसा
لگے گا تو اس نے کہا میں اس کا سر قلم کر دوں گا. تو میرے نبی نے کہا اگر تیری عبادت گاہ کو کوئی گندا کر دے تو اس کا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بھی تو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے, یہ بھی تو مسجد ہے, تو نے اس کو گندا کر دیا ہے. جب اس نے حضور کے چہرے کو دیکھا ہے اس نے کہا لوگوں جب باتیں اتنی اچھی ہے تو جس مذہب کا پیغام لے کے آئے وہ کتنا اچھا ہوگا. اس نے کہا جب انسان اتنا اچھا ہے, باتیں اتنی اچھی ہے, تو پیغام کتنا اچھا ہوگا. اب اس نے کہا مجھے اب اپنی عبادت گاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور کلمہ پڑھا کے مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضور کے اخلاق. ایک اور بات سنیں, حضور تشریف فرمائے, کسی جنگ سے واپسی ہے, کسی غزوے سے واپسی ہے, اللہ کے نبی درخت کے نیچے تشریف فرما ہے, صحابہ ارد گرد جو تھے وہ ضرورت کے لیے ادھر ادھر چلے گئے. حضور کی تلوار ذوالفقار حضور کی بغل میں رکھی ہے, اس کے بارے میں کہا گیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, یعنی حضرت علی جیسا بہادر دنیا میں نہیں ہوا ہے اور ذوالفقار جیسی تلوار دنیا میں نہیں گزری. حضور کی تلوار بغل میں رکھی ہے. ایک یہودی آیا ہے جو ابھی مسلمان نہیں ہے, ایمان نہیں لایا ہے, عرب کے دیہات علاقے سے اس کا تعلق, توجہ کریں, اس نے حضور کے بغل سے تلوار اٹھا لی ہے. حضور نیند کے آغوش میں ہے, تلوار اٹھا کے وہ آواز دیتا ہے, کہتا ہے محمد تمہیں آج مجھ سے کون بچائے گا. جب حضور نے اس کی آواز سنی ہے حضور نے آنکھ کھولی ہے, دیکھا ایک شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے. اس نے کہا محمد تمہیں آج مجھ سے کون بچائے گا. حضور مسکراتے, حضور کہتے اللہ بچائے گا. جیسے اس نے یہ سنا حضور نے کہا اللہ بچائے گا. اس پر ایسی کپی تاری ہوئی ہے, ایسی کیفیت اس کی ہوئی ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی ہے. حضور نے تلوار اٹھائی ہے اور حضور فرماتے اب مجھ سے تجھے مجھ سے کون بچائے گا. حضور نے فرمایا یہ بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. حضور فرماتے ہیں اب میں نے اللہ کی ذات پہ اعتقاد رکھا ہے, جب تو نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے تجھ سے کون بچائے گا تو میں نے کہا تھا اللہ بچائے گا. اب یہ بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا. جب حضور نے کہا تجھے مجھ سے کون بچائے گا وہ خاموش ہو گیا ہے, اس کی نظریں جھک گئی ہے. حضور نے کہا کہ کلمہ پڑھتا ہے, کہتا ہے اللہ ایک. اس نے کہا نہیں. حضور نے کہا گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا نہیں. حضور نے کہا سن تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا تھا, تو کلمہ نہیں پڑھتا ہے, جا میں اپنی جان کے دشمن کو معاف کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں جب وہ شخص اپنے علاقے میں گیا ہے اور حضور کے اخلاق کی یہ بات جب اس نے اپنے علاقے میں جا کے بتائی ہے تو صرف وہ شخص نہیں, اس کا پورا کنبہ, پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کر کے حضور پر ایمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, علماء اہل سنت, حضور مفتی صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرات دیکھیں آج کے اس جلسے کے خصوصی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی شبیع الحسن صاحب قبلہ مصباحی تشریف لا چکے. انشاءاللہ میرے بعد فوراً آپ کو ان کے خطاب کو سماعت کرنا ہے. یہ دیکھیں بھائی ارشاد صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں, بڑا مسکرار ہے, اللہ ان کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے. توجہ ایک مرتبہ مچل کے بولے سبحان اللہ. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا حضور نے اپنی جان کے دشمن کو بھی معاف کیا ہے, لیکن آج ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں. اتنے لوگ بیٹھے, آخری بات میری سن لیں اور اس بات کو آپ دل کے کونے میں جگہ دے دیں اور دل کے تہخانے میں اس بات کو آپ سمیٹ کر کے رکھ لیں, اور یہاں سے جب اٹھے تو یہ اس بات پر عمل کرتے اٹھے, تہیہ کرتے ہوئے اٹھے. انشاءاللہ آج کے بعد اپنے اختلافات کو ہم ختم کریں گے, اپنی دشمنی کو ہم ختم کریں گے, اپنے معاملات کو ہم ختم کریں گے. توجہ کریں کیونکہ اس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں جس نے اپنی جان کے دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے. حضور کو لوگ قتل کرنے کے لیے آئے, حضور نے اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے. لیکن آج ہم حضور کی امتی بنتے ہیں, آج حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آج اگر چھوٹی سی بات پر ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے ہم موت زندگی اسے چھوڑ دیتے ہیں. اگر کسی بات کو لے کر کے کسی سے چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہو جائے ہم کہتے پوری زندگی تمہارا چہرہ نہیں دیکھیں گے, ہم کہتے قیامت کے دن تم کو دیکھ لیں گے. توجہ کریں, امام راضی فرماتے لوگوں سنو, قیامت کے دن پہ اپنے آپ کو نہ چھوڑا کرو, اپنے معاملات کو قیامت کے دن کے لیے نہ چھوڑا کرو, اس لیے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن تم اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاؤ گے, کسی اور کو کیا دیکھو گے. ذرا آپ دیکھیں چھوٹی سی بات پہ اختلاف ہو جائے ہم پوری زندگی کلام نہیں کرتے ہیں, ہم پوری زندگی سلام نہیں کرتے ہیں, ہم پوری زندگی گفتگو نہیں کرتے ہیں, ہم پوری زندگی بات نہیں کرتے ہیں. حالانکہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں سنو مومن کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ روٹھا ہوا رہے. حضور فرماتے ہیں مومن کی یہ نشانی ہے کہ 3 دن گزرنے سے پہلے وہ اپنے مومن بھائی سے بات کرے گا. حضور فرماتے ہیں اگر 3 دن گزر جائے وہ اپنے اختلافات کو ختم نہ کرے, اپنے معاملات کو ختم نہ کرے, ایک دوسرے کو راضی نہ کرے. حضور فرماتے اللہ اس وقت
जब तक राजी नहीं होगा, जब तक वो अपने मामलात को आपस में खत्म ना कर ले, आपस में एक दूसरे को राजी ना कर ले। हुजूर फरमाते 3 दिन गुजरने से पहले पहले अगर वो एक दूसरे से बात ना करे, अल्लाह के नबी फरमाते सुनो, कल क़यामत कभी होगा जब मैं लोगों को कौसर का जाम पिला रहा होगा, हुजूर फरमाते मैं उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखूंगा जिसने दुनिया में अपने मामलात को खत्म नहीं किया। हुजूर फरमाते लोगों माफ करना सीखो, और अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनो, अगर माफ करने से इज्जतें कम होती है उतनी इज्जत कल क़यामत के दिन तुम मुझसे ले लेना। हुजूर फरमाते हैं अगर तुमने किसी को तकलीफ दी है और उसने तुम्हें माफ नहीं किया है, तुम मर के कब्र में चले जाओ, पूरी जिंदगी सजदा करके गए हो, हज करके गए हो, नमाज़े खाने काबा के सामने पढ़ करके गए हो, दिन और रात इबादत करके गए हो, लेकिन अगर किसी को तकलीफ दी है अपने मुसलमान भाई को और वो तुम्हें माफ ना करे, हुजूर फरमाते तब तक अल्लाह तुम्हें जन्नत नहीं देगा जब तक वो तुम्हें माफ ना कर दे। हुजूर फरमाते इसलिए दुनिया से जाने से पहले पहले अगर किसी को तुमने तकलीफ दी है जा करके उससे माफी मांगो। किसी ने तुम्हें तकलीफ दी है अल्लाह की रजा के लिए उसे माफ कर दोगे, माफ कर दो। अगर तुम किसी को माफ करोगे अल्लाह उसके बदले तुम्हें माफ करेगा। अगर तुम किसी पर रहम करोगे अल्लाह तुम पे रहम करेगा। एक आखिरी हदीस आपके सामने पढ़ता हो और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हो, जरा मोहब्बत से इसे आप सुन ले और इस पे अमल करें। और यहाँ उठने से पहले पहले अगर आपके भाई से इख्तिलाफ है अपने इख्तिलाफात को आप खत्म करें, माँ बाप से इख्तिलाफ है अपने इख्तिलाफात को आप करें खत्म करें, अपने रिश्तेदार से इख्तिलाफ है अपने इख्तिलाफात को आप खत्म करें, अपने हमसाये से इख्तिलाफ है अपने पड़ोसी से इख्तिलाफ है अपने इख्तिलाफ को आप खत्म करें। इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ हमेशा कोई रहने नहीं आया है, चंद दिन की जिंदगी है। न जाने कब मौत आ जाए, न जाने कब आग बंद हो जाए, न जाने कब मौत के फरिश्ते आ जाए। जरा तवज्जो करें, आखिरी हदीस में आपके सामने पढ़ता हो, अल्लाह के नबी है, मस्जिद नबवी है, नमाज फज्र के बाद अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया जरा ये बताओ तुम में कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसकी नेकियों को मैंने मदीने से लेकर अर्श तक देखा है। जब हुजूर ने कई मरतबे फरमाया, एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी शायद मेरी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है और अल्लाह ने मुझे मदीने से लेकर के अर्श तक नेकी अता कर दी है। हुजूर फरमाते तुम्हारी कौन सी नेकी है, तवज्जो करे, मेरी माँ और बहनें बैठी हो भी तवज्जो कर ले, और जहां तक मेरी आवाज जा रही हो जो भी गुफ्तगू को सुन रहा है सबकी मैं तवज्जो चाहता हूँ, अहले मिंबर की भी तवज्जो चाहता हूँ। हुजूर फरमाते तुम्हारी कौन सी नेकी है। वो सहाबी अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी अभी जो रात गुजरी है इस रात में मैं अपने घर पे था, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह मैं तेरी राह में कुछ दे दूं। हुजूर मैंने घर में चारों तरफ तलाश कर लिया और रब का ये आलम है कि अनाज का दाना तक नहीं था जिसको मैं अल्लाह की राह में दे देता। अल्लाह अल्लाह के नबी मैंने चारों तरफ तलाश कर लिया लेकिन घर में अनाज का दाना तक नहीं मिला जिसको मैं अल्लाह की राह में दे देता। हुजूर मैंने किया ये है कि मैंने ताजा वजू किया है, चाहे नमाज मैंने बिछाई है और 2 रकात नमाज मैंने अल्लाह की बारगाह में अदा की है और हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा दिल ये चाहता है कि मौला मैं तेरी राह में कुछ दे दूं, अल्लाह मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तेरी राह में कुछ सदका कर दूं, लेकिन अल्लाह तू आलिम व खबीर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तू जर्रे जर्रे को जानने वाला है, तू कायनात की हर शय का इल्म रखने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत और रब का ये आलम है कि अनाज का दाना तक नहीं है जो मैं तेरी राह में सदका कर दूं, कोई ऐसी कीमती चीज भी नहीं है जो मैं तेरी राह में दे दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं करता ये हूं कि अब तक जितने लोगों ने मुझे दुनिया में तकलीफ दी है, जितने लोगों ने मुझे सताया है, सबको मैं तेरे नाम पे माफ करता हूँ। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबी सुनो, तुम्हारी यही नेकी कि तुमने अल्लाह के नाम पे और अल्लाह की रजा के लिए लोगों को माफ कर दिया है। अल्लाह की बारगाह में इतनी मकबूल हो गई है कि अल्लाह ने तुझे जमीन से लेके अर्श तक नेकी अता कर दी है। सुन्नत मुस्तफा वो अदा कीजिए, अपने दुश्मन के हक में दुआ कीजिए, माना की जमीन को गुजार न कर सके, कुछ खार तो कम कर गए, गुजरे जिधर से हम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।